حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام سے کتنی محبت تھی، آپ اس چیز کو دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد اور بھی لوگ اور بھی صحابہ ایمان لے کر آئے، اور جب صحابیت میں داخل ہو گئے اور تقریباً ان کی جو تعداد تھی تمام صحابہ کی 38 ہو گئی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ اب دین کی خدمت، اسلام کی حقانیت کا اور یہ جو تمام مذاہب ہے ان تمام مذاہب کے بارے میں اب علی اعلان کھلم کھلا یہ اعلان کر دیا جائے، یہ تمام کے تمام مذاہب باطل ہے اور حق پر جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، ابھی تعداد بہت کم ہے مسلمانوں کی، ابھی تعداد ذرا بڑھ جائے اس کے بعد ہم یہ خدمت انجام دیں گے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے بار بار اصرار کیا، بولا حضور نہیں، اب انتظار نہیں کیا جاتا، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ دین کی دعوت علی اعلان ہونی چاہیے۔ جب بار بار صدیق اکبر نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق، حضور علیہ السلام اور جو صحابی اکرام تھے وہ تمام کے تمام مکہ مکرمہ کے اندر پہنچتے ہیں، حرم شریف کے اندر، اور وہاں پر جا کر جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق تقریر شروع کرتے ہیں تو وہاں کے جو کفار تھے، مشرکین تھے، تمام کے تمام لوگ حضرت ابو بکر صدیق پر جھپٹ جاتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق کو اتنا مارتے ہیں کہ آپ لہو لہان ہو جاتے ہیں اور آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب آپ بے ہوش ہو گئے تو آپ کے قبیلے والے لوگ اور بھی لوگ اکٹھا ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد آپ کے گھر لے کر گئے۔ گھر جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی کنڈیشن دیکھی تو کچھ لوگوں نے تو یہ کہہ دیا کہ اب یہ نہیں بچ پائیں گے، اور جن لوگوں کو یہ لگا کہ اب یہ نہیں بچ پائیں گے تو حضرت ابو بکر صدیق کے جو قبیلے کے لوگ تھے وہ قبیلے کے لوگ حرم شریف میں آئے اور آنے کے بعد اعلان کر دیا کہ اگر ابو بکر صدیق کی جان اس مسئلے میں چلی گئی تو یاد رکھنا ہم ان سے بدلہ ضرور لیں گے، اور نام لے کر کہا کہ اس شخص کو تو ہم قتل ہی کر دیں گے جو حضرت ابو بکر صدیق پر ہاتھ چھوڑنے میں آگے تھا، اس کو تو ہم قتل ہی کر دیں گے اور اس کا بدلہ ہم ضرور لیں گے اگر حضرت ابو بکر صدیق کو کچھ ہو گیا۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق شام تک بے ہوش رہے، آپ کو کچھ ہوش نہ رہا، اور شام کو حضرت ابو بکر صدیق کو ہوش آیا تو ہوش آنے کے بعد ان کا جملہ کیا تھا اس میں توجہ چاہوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جب ہوش آتا ہے پورے دن سے بے ہوش ہے، زخموں سے چور ہے، چوٹ لگی ہوئی ہے، خون ان کا بہت زیادہ بہہ گیا تھا، لہو لہان ہے، اس کے باوجود جب ان کو ہوش آتا ہے تو یہ سوال نہیں کرتے ہیں کہ مجھے کن لوگوں نے مارا تھا، یہ نہیں کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے مارا تھا ان سے بدلہ ہم ضرور لیں گے، وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم بے ہوش کب سے تھے، وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ تکلیف کتنی ہے، وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ کسی حکیم کو بلایا کہ نہیں بلایا، وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ کسی طبیب کو بتایا کہ نہیں بتایا۔ اگر ہوش آنے کے بعد جو سب سے پہلے سوال کیا تو صدیق اکبر کا یہی سوال تھا، حضور کا کیا حال ہے؟ جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، خوب وضو کرے خدا، اور جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں؟ جس کو حضور کا درد مل گیا، جس کو حضور کی محبت مل گئی، جس کو حضور کی شفقت مل گئی، جس کے دل میں حضور کی محبت بیٹھ گئی، اس کو پھر کچھ اور چیز نظر ہی نہیں آتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی جب یہ والی بات ان کے قبیلے کے لوگوں نے سنی تو وہ ہنسنے لگے، اب جس کے مسئلے میں پٹا ہے، جس نے پٹوایا ہے، جس کی وجہ سے یہ حال ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں نے مارا اور کوٹا ہے، اسی کا سب سے پہلے نام لے رہا ہے۔ تو کچھ لوگ اٹھ کر چلے گئے، اور کچھ لوگ اس لیے اٹھ کر چلے گئے کہ اب ہوش آ ہی گیا تو اب بچ ہی جائیں گے۔ تو سوال کیا حضرت ابو بکر صدیق نے کہ حضور کا حال کیا ہے؟ آپ نے اپنی والدہ سے بولا بتائیے نبی کا حال کیا ہے، تو ان کی والدہ نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ان کا حال کیا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق بار بار یہی کہہ رہے حضور کا حال کیا ہے،
حضور کا حال مجھے بتائیے، بولے مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ حضرت عمر فاروق کی بہن ام جمیلہ، ان کے پاس جاؤ، وہ بتائیں گے آپ کو کہ حضور کا حال کیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب زیادہ بولا تو ان کی والدہ محترمہ حضرت عمر کی بہن کے پاس جاتی ہے، تو کہتی ہیں کہ بتاؤ حضور کا حال کیا ہے۔ تو وہ بھی اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھی، وہ بات ٹالتی ہے، بولے مجھے پتہ نہیں ہے، اور بھی بات کرتی ہے، لیکن صحیح جواب نہیں دیتی ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ محترمہ زیادہ اصرار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ابوبکر نہیں مانے گا، تو وہ کہتی ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ساتھ چل چلوں۔ بولے ٹھیک ہے، آپ ساتھ چل چلو۔ تو حضرت عمر کی بہن حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آتی ہے، اور آنے کے بعد جب ان کے زخموں کو دیکھتی ہے، ان کی تکلیف کو دیکھتی ہے، ان کے جو جسم سے خون بہا اس چیز کو دیکھتی ہے، تو وہ رو پڑتی ہے ان کے زخموں کو دیکھ کر اور ان کی دیوانگی کو دیکھ کر کہ حضور سے عشق کس قدر کا عشق ہے حضور سے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے بھی ان سے بھی یہی پوچھا حضور کا حال کیا ہے۔ تو آپ کی والدہ پاس میں کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے اشارتاً کہا کہ یہ کھڑی ہوئی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کسی کو نہیں بتائیں گے، آپ بتا دیجئے۔ تو ان کی حضرت عمر کی بہن نے کہا کہ فلاں صحابی ہے، ان صحابی کے گھر پر وہ موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ خدا کی قسم اس وقت تک میں کچھ کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، جب تک حضور کا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ نہ لوں گا۔ پورے دن سے زخموں سے چور ہے، پورے دن سے بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، پورے دن سے تکلیف سہ رہے ہیں، ہوش آ رہا ہے، حضور کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ جب پتہ چل گیا حضور کہاں ہے، تب بھی دوا نہیں کھا رہے، کھانا نہیں کھا رہے، پانی نہیں پی رہے، حضور سے ملنا چاہتا ہوں، حضور سے ملنا چاہتا ہوں۔ ان کی والدہ نے کہا کہ ابھی لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہے، اگر وہ پھر تمہیں دیکھ لیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر تمہیں زخمی نہ کر دے۔ انہوں نے کہا کہ رات تھوڑی گزر جانے دو۔ تو جب رات زیادہ گزر جاتی ہے، گزرنے کے بعد جب لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جاتی ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ محترمہ انہیں ان صحابی کے گھر لے کر جاتی ہے۔ جانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لپٹ جاتے ہیں اور زاروں قطار رونے لگتے ہیں، زاروں قطار رونے لگتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی رو رہے ہیں۔ آپ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق کی محبت تو دیکھیے ہی دیکھیے، وہ بنتی بھی ہے کہ وہ حضور کو دیکھ کر روئے، لیکن آپ صدیق کی قسمت پر قربان جائیے کہ جن کو دیکھ کر حضور بھی رو رہے ہیں، جن سے گلے مل کر حضور بھی رو رہے ہیں۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق کے مقام و مرتبے کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کیا شان عطا فرمائی ہے، جن کو دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی رو رہے ہیں۔